بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. 28ویں پارے کی سورہ جمعہ کی آیت ہے. سورۃ الجمعہ یہ سورت تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے باسٹھویں سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 110ویں سورت ہے اور اس سورت میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں اور یہ سورت مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی. سورت کا نام ہے سورۃ الجمعہ. جمعۃ یہ جمع سے اسی لیا گیا ہے، نام رکھا گیا. اسلام سے پہلے اس دن کا نام یوم العروبہ تھا. دیکھو فضیلت تفاضل یہ کیوں رکھی گئی ہے، واللہ اعلم. پہلا جواب، دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا. یہ دوسری چیزوں میں فضیلت تفاضل کیوں اللہ بہتر جانے، اللہ نے رکھا ہے. لیکن رات کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر وضاحت سے فرمایا شب قدر میں فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو شب قدر کے اندر فضیلت کیوں آئی؟ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے فضیلت آئی. ورنہ شب قدر پہلے بھی تھی، پہلے سے بھی تھی اور اس کے اندر فضیلت نہیں تھی، بلکہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اس میں فضیلت آئی. تب یہ اس دن کو جمعہ اہل عرب کا ایک آدمی تھا کعب بن لوئی، اور یہ حضور سے 560 سال پہلے انہوں نے اس کا نام سورہ جمعہ رکھا. دن کا نام جمعہ اس نے 560 سال پہلے، حضور کی بعثت سے 560 سال پہلے نام رکھا جمعہ. اور وہ عرب کو تقریر بھی کرتا تھا، سمجھاتے تھے اور حضور کی بعثت کی خبر بھی دیتے تھے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آنے سے پہلے انصار کی بھی عادت تھی کہ جمعہ کے دن نہا دھو کر عبادت کے لیے جمع ہو جاتے تھے. ابھی جمعہ فرض نہیں ہوئی تھی، جمعہ نبی کے مدینے میں آنے کے بعد فرض ہوئی. تو اس سورت کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ سورت میں جمعہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ جمعہ لفظ آیا ہے اس لیے جمعہ رکھا گیا. اور دوسرا اس کے اندر بہت سارے چیزیں اس دن جمع ہی اس لیے جمعہ ہے. نمبر 1، اس دن مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے عبادت کے لیے، اس لیے جمعہ.
اور اللہ نے ساری کائنات کو فی ستۃ ایام 6 دن میں بنایا. یہ 6 دن ہمارے دنیا کے اعتبار سے 6 دن نہیں. خلق الارض فی یومین، 2 دن زمین کے بنانے میں لگ گئے. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے وبارک فیہا، پھر زمین میں برکتیں رکھے. یوں 6 دن، یعنی اللہ نے اپنے حساب سے، دنیا میں ہمارے حساب سے نہیں. تو یہ کائنات بن گئی. اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتے کہنے لگے اللہ ہم سب نسبحک ونقدس لک نسبح لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، ہم ہی کافی ہیں. آدم کی کیا ضرورت ہے خلیفہ بنانے کی؟ تو اللہ نے فرشتوں کو اور آدم علیہ السلام کا امتحان رکھا. امتحان کے میدان میں حضرت آدم جیت گئے. دیکھو میں اس جمعہ میں کیا کیا چیزیں اس میں پیش آئے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، قصہ نہیں بتا رہا ہوں. قصہ تو سب کو معلوم ہے، سب سنتے ہیں. قرآن میں پہلے پارے سے لے کر جگہ جگہ آدم بے شمار آیا ہے. امتحان ہوا. چیزوں کے نام انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا. فرشتوں نے کہا معلوم نہیں. انبئہم باسمائہم فلما انبأہم، حضرت آدم سے کہا آپ بتائیے. حضرت آدم فٹافٹ بتا دیے، جیت گئے. تو اب ہر جیتنے والے کو امتحان میں فرسٹ پوزیشن، کامیاب ہونے والے کو انعام دیا جاتا ہے. یادگار انعام دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں. اور اللہ نے بھی ایسا یادگار انعام دیا کہ اپنا حق تھوڑی دیر کے لیے حضرت آدم کو دے دیا. وہ اپنا حق کیا تھا؟ سجدہ. سجدہ اللہ کا حق ہے، سجدہ عبادت اللہ کا حق ہے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ اپنا حق خود اللہ دے رہے ہیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں. اللہ نے اپنا تھوڑی دیر کے لیے حضرت آدم کو دے دیا. سارے فرشتوں سے اسجدوا لآدم، کہا آدم کا سجدہ کرو. یہ سجدے تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. یہ جو حکم دیا گیا فرشتوں کو، یہ صرف زمینی فرشتوں کو تھا. عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو، اوپر کے ملکوت کو یہ حکم نہیں تھا. یہ صرف عرضی ملائکہ کے لیے تھا. اور اس میں سب سے پہلے یہ جو انعام، ایسا انعام ملا جو کسی کو نہیں ملا. یہ لاسانی انعام، اس کا کوئی بدل ہی نہیں. اللہ نے اپنا حضرت آدم کو دیا. تو اس میں سب سے پہل سجدہ کرنے میں حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا. اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا، تو ان کا بھی اللہ نے انعام رکھا. اسرافیل علیہ السلام کا کیا انعام ملا؟ پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر سارا قرآن لکھوا دیا. اور حضرت جبرائیل دوسرے نمبر پر سجدہ کرنے والے تھے. ان کو کیا انعام ملا؟ ان کو یہ انعام ملا کہ پیغمبروں تک وحی کا پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. اور دوسرے اور اللہ حاضر قیاس. تو جس دن سجدہ کروایا گیا تھا وہ دن بھی جمعہ کا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی جمعہ کے دن کیا گیا. اور دیکھو کائنات بننا شروع ہوئی یوم الاحد سے، یعنی اتوار کے دن سے. اتوار کے دن سے ختم ہوئی جمعہ کے دن پر. اتوار سے شروع ہوئی اور جمعہ کو ختم ہوئی. فی ستۃ ایام. تو جمعہ کے دن تکمیل ہو گئی. نصرانی یعنی عیسائی جس دن کائنات بنانے کا پہلا دن تھا اتوار کا، وہ عبادت کے لیے لے لیے. اس لیے ہر کام کے شروع میں جشن مناتے ہیں، بچے کے پیدائش پر برتھ ڈے مناتے ہیں، وہ ان کا رواج ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. ہم کام کے آخر پر خوشی مناتے ہیں. تو انہوں نے
اتوار کا دن عبادت کے لیے لیا، عیسائی عبادت اتوار کے دن کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. اور یہودی 6 دن بننے کے بعد چھٹی کا دن جو تھا وہ ہفتہ تھا، اور ہفتہ یہودیوں نے لے لیا عبادت کے لیے. اور جمعہ کا دن جس دن کائنات کی تخلیق ہو گئی، آخری دن تھا، وہ دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیا اور ہم نے اس کا انتخاب کر لیا. یہ اللہ کا فضل تھا. یہ دن ہمارے لیے عبادت کا دن ہے، جمعہ کا دن. لیکن دنیا کے اندر دوسرے لوگ اس دن کو دوسرا نام دیتے ہیں. ہم جمعہ کہتے ہیں، یوم الجمعہ ہم کہتے ہیں، لیکن ہندو لوگ اس کو کہتے ہیں شکروار. شکر سین کو پیش، را کو تشدید کے ساتھ، شکروار. شکر کہتے ہیں زہرہ ستارے کو، سنسکرت لفظ ہوگا شاید. اور وہ حسن اور خوبصورتی دینے والی دیوی کا نام، اور وار کے معنی دن. تو خوبصورتی حسن پہ کر دینے والی دیوی کا دن، یا زہرہ ستاروں کی پرستش کرنے والے، اور ان کی عبادت کا دن. یہ معنی آتا ہے شکروار کا. اور وہ اسے عبادت کا اور حسن دینے والی دیوی کا دن سمجھتے ہوئے بھی اس دن کے اندر ہندو کوئی اچھا کام نہیں کرتے. اور انگریز اس دن کو فرائیڈے کہتے ہیں، نام دیتے ہیں. فرائی کے معنی فریقہ دیوی، وڈن گاڈ کی بیوی. یہ رومی اس دیوی کو محبت اور عشق کی دیوی کہتے تھے. تو اس اعتبار سے وہ لوگ اس کا نام فرائیڈے دیتے ہیں اور کوئی شکروار دیتے ہیں. لیکن اسلام نے، مسلمانوں نے اس کا نام دیا یوم الجمعہ. سید الایام یوم الجمعہ، سارے دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، سارے دنوں کا. اب یہاں رک کر، اس میں اور بھی باتیں ہیں، یہاں رک کر پہلے سورت نازل کیوں ہوئی اس کا شان نزول تھوڑا سن لو. اس کا شان نزول یہ ہے، یعنی آیت کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینے کے اندر بازار لگتے تھے. مدینے کے اندر بازار کہاں لگتا تھا؟ بازار مدینے سے 500 میٹر، مسجد نبوی سے، جہاں آج خبرستان آپ کو نظر آئے گا، 500 میٹر کی دوری پر خبرستان ہے مسجد نبوی سے. صحابی کہتے ہیں وہاں بازار لگتا تھا. مسجد نبوی میں جب اقامت شروع ہوتی، ایک صحابی کہتے ہیں مسجد نبوی میں جب اقامت شروع ہوتی تو میں وہاں سے نکلتا اور اقامت ختم ہونے تک میں جماعت میں آ جاتا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا. تو کیسی اقامت بولتے ہیں. تو وہاں بازار لگتا تھا اور مختلف جگہ کے لوگ آتے. تو ایک دن ملک شام سے دہیہ بن خطیب، ایک خلیفہ، دہیہ بن خلیفہ نے سامان لے کر آیا، اناج وغیرہ غلے کا. اس لیے کہ وہاں غلہ اناج تو نہیں ملتا تھا، کھجور بنتے تھے، کھجور کی پیداوار تھی مدینے کے اندر. تو ملک شام سے آیا تھا اور صحابہ اور مدینے والے پورے سال کا اسٹاک کرتے. اب اللہ کے رسول جمعہ کے دن پہلے نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا. پہلے جیسے آج بھی عید میں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے. جمعہ بھی ایسے ہی تھا، پہلے نماز بعد میں خطبہ. تو اللہ کے رسول نماز پڑھا دیے، خطبہ ہو رہا ہے، وہ ڈھول کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے آواز لگائے کہ تجارت کا قافلہ آیا ہے، دکانیں لگی ہوئی ہیں. جیسے آج بھی خریوں کے اندر ایک دن میں بازار لگتا، خریے والے جاتے ہیں، سامان خرید کے لاتے ہیں. تو مدینے کے اندر ملک شام سے وہ جو قافلہ، وہ تجارت والا جو آیا تھا، اس نے دکانیں لگایا ہوا تھا. تو سب خریدنے کے لیے سب چلے گئے. مسجد نبوی میں 11-12 آدمی باقی رہ گئے، سب چلے گئے. کیوں؟ نماز تو پڑھ لیے. اب اگر یہ اناج نہیں خریدیں گے تو سال بھر بھوکے مر جائیں گے، سال بھر بھوکے رہنا پڑے گا. اس لیے پورے اٹھ کے چلے گئے. تو
یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کو تنبیہ کیا گیا کہ تجارت سے بہتر یہاں بیٹھو، بات سنو اور اس کے بعد جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمہیں خیر اور برکت عطا کرے گا۔ تو یہ سورت کا شان نزول وہ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر پورے کے پورے اٹھ کے چلے جاتے تو مدینے کے وادی آگ سے بھر جاتے۔ تو اس جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا یا سلمان ما ھذا الجمعہ، جانتے ہو جمعہ کیا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، یا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے علم نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان فیہ جمعت تینت ابیکم آدم، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مختلف طبقات سے مٹی کو منگا کر جمع کیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی، الگ الگ دنیا میں نازل ہوئے تھے تو ایک دن جمع ہوئی، جمعہ کا دن تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو جمعہ کا دن تھا، سجدہ کروایا گیا تو جمعہ کا دن تھا، ادخل فی الجنہ فیہ، جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل کیا گیا، جمعہ کے دن ہی جنت سے نیچے دنیا پر بھیجا گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جمعہ کے دن ہی کنارے پر لگی تھی، اور ادریس علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی، آگ سے آزادی ملی تو ابراہیم علیہ السلام کو جمعہ کا دن تھا۔ حضرت اسماعیل ذبح کے وقت میں بکرے کو لایا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی تو ذی الحجہ کی تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تو جمعہ کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خطا کو معاف کیا گیا تو جمعہ کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے پار کروایا گیا، فرعون کو ڈبایا گیا تو جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو جمعہ کا دن تھا، آسمانوں پر اٹھایا گیا تو جمعہ کا دن تھا۔ حضرت یعقوب کی بینائی بیٹے کی فراق میں رو رو کر وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن بیان کرتا ہے زیادہ رونے کی وجہ سے اندر کے آنکھ کی کالائی جو ہے وہ سفیدی ہو گئی تھی۔ روشنی سب کالائی میں ہے، یہ سفیدی میں نہیں ہے روشنائی، وہ کالائی بھی سفیدی ہو گئی تھی۔ تو جس دن روشنی ان کو دوبارہ دی گئی وہ جمعہ کا دن تھا۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار تھے، جب ان کو صحت ملی تو لکھا ہے کہ جمعہ کا دن تھا۔ تو یہ سب جمعہ کے دن ہوئی تو اس میں اجتماعیت پائی جاتی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا۔ اس کے بہت سارے فضیلت ہیں۔ دیکھو جمعہ کے دن اذا نودی للصلاۃ، پہلی فضیلت جمعہ کے دن جو آدمی سورہ جمعہ پڑھے گا تو اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے گناہ معاف، مزید اور 3 دن اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ 1 کا 10 دیا جاتا ہے اللہ کے پاس۔ اور دوسرا ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو آدمی اول وقت میں غسل کر کے پوری تیاری کے ساتھ مسجد کی طرف چلے، پیدل چلے، اول وقت میں جائے، پہلی صف میں بیٹھے، امام کے قریب بیٹھے، امام کو غور سے دیکھے اور امام کے خطبے کو سنے۔ سوال ہوتا ہے خطبے سے مراد عربی خطبہ، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا عربی خطبہ کیا بول رہی کیا نہیں بول رہی، تو علماء نے لکھا ہے سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، دیکھ کر سننا ضروری ہے۔ نظر آ رہے ہیں تو دیکھنا، نظر نہیں آ رہے ہیں ہم فرسٹ فلور میں ہی امام کا سے نظر آئیں گے تو سننا، اس لیے کہ سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں۔ نماز میں قرآن پڑھتے ہی سارا قرآن ہم کو سمجھ میں آتا ہے؟ نہ آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، سنتے ہیں تو سننا ضروری ہے۔ تو امام کے قریب بیٹھے،
امام کو دیکھیں اور خطبے کو سنیں، کوئی فالتو بات نہ کرے۔ تو حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کے گھر سے نکل کر مسجد تک آنے پر ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور رات بھر کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ عید علامہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر جمعہ کے دن جو آدمی جمعہ کے دن جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا، جمعہ کے دن رات میں، دن میں، 24 گھنٹوں کے اندر کبھی بھی سورہ کہف اگر پڑھے گا تو حدیث میں آتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر دجال کا اسی رات میں بھی اگر ظہور ہو جائے تو اللہ اسے محفوظ رکھیں گے، دجال کے فتنے میں نہیں آئے گا۔ اور اس جمعہ کے دن ایک وقت ہے قبولیت کا، زیادہ وقت تو نہیں لینا میں آپ کو، بس 20-25 منٹ بس۔ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، ایک گھڑی۔ اب وہ کون سی ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں جب خطیب منبر پر بیٹھتا ہے وہ وقت ہے، بعض کہتے ہیں دونوں خطبوں کے بیچ میں بیٹھتی ہیں وہ وقت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عصر سے مغرب کے بعد درمیانی وقت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد سے مغرب تک کا یہ وقت قبولیت کا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی کہتی کہ روایت صحیح ہے، یعنی بندہ اس وقت میں جو مانگے قبول، جو مانگے قبول۔ جمعہ معمولی نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم کو اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کا ہم کو علم نہیں ہے۔ بہت سارے فضائل ہیں جمعہ کے، بہت سارے، اور ہم تو اس دن اپنے کاموں کے اندر، اپنی مشغولیت کے اندر رہتے ہیں۔ بہت سارے دکاندار کیا کرتے ہیں معلوم؟ قرآن میں تو ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اذان ہو جائے، پہلی اذان ہو جائے تو کاروبار بند۔ اب یہاں پر ہمارے آدمی کیا کرتے ہیں، دکاندار آدمی، ایک بھائی پہلی مسجد میں جا کر جہاں جمعہ پہلے ہوتا ہے پڑھ لیتا اور انہیں آ کر دکان میں بیٹھ جاتا، دوسرے بھائی کو دوسری مسجد کو بھیجتا۔ یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے صرف ایک لغزش ہوئی تھی، غلطی نہیں، غلطی الگ ہے، لغزش الگ ہے۔ لغزش مثال، آدمی چل رہا تھا، چلتے چلتے پیر پھسل کر دھڑام سے گرا، یہ جان بوجھ کر گرا ہے، یہ لغزش ہے، پھسل کر گر پڑا، پھسل گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام، لغزش ہے۔ لغزش پر اللہ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب ہم یہاں اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے مسجد کی طرف جو ہم دکان کھلا رکھ کے بیٹھے، ہم نماز تو پڑھ لیے نا، یہ ہلا نہیں چلے گا، تم تو نماز پڑھ لیے لیکن دکان کھلا رہنے کی وجہ سے دوسرے آدمیوں کو جمعہ میں جانے سے روک رہا ہے۔ خریدنے لیے آ جائیں گے، دکان ہی بند رہے گا تو کون آئے گا خریدنے کے لیے؟ آئے گا۔ دکان کھلی رکھنا یہ سبب بنا جمعہ کے دیر سے جانے کا، لوگوں کو خریداری میں مشغول ہونے کا سبب بنا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہلا درست نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب اور گرفت میں آ جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی جمعہ کے بعد تجارت میں جائے گا تو اللہ اس پر 70 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تجارت میں برکت ہوگی، جمعہ کے بعد جا کر کاروبار کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب جاؤ کماؤ۔ حضرت محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عراق بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ جمعہ پڑھ کر جب مسجد کے گیٹ پر آتے تو ایک دعا کرتے، اللہ خوب مال سے بھر دیتا،
یاد کر لیں گے دعا. ایک دعا کرتے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ نماز پڑھ کر جب گیٹ پر جائیں گے تو گیٹ پر کھڑے ہو کر دعا کریں. اللہم انی اجبت دعوتک، اے اللہ میں نے تیرے بلاوے کو قبول کیا. وصلیت فریضتک، اور میں نے تیرا فرض ادا کر دیا، نماز پڑھ لیا. اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی، اب پڑھ کر روزی کمانے کے لیے نکل رہا ہوں جیسا تو نے خود کہا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، پھیل جاؤ، جاؤ کماؤ. آٹو والے آٹو کو جاؤ، دکان والے دکان کو جاؤ، جاب والے جاب کو جاؤ، جو کمانے کے تمہارے طریقے ہیں اس میں لگ جاؤ. فَانتَشِرُوا، تو وَانتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. یہ دعا ہے. دعا پڑھ کے دیکھو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو خود سمجھ میں ہے. پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام اس کی باتوں پر عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا